السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم سب کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ٹیکنالوجی میں بہت جدت آ رہی ہے، روز نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجی مل رہی ہے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہیں پہ لوگوں نے جو کرمنل مائنڈڈ ہیں وہ اسی ٹیکنالوجی میں ایسے لوپ ہولز تلاش کر لیتے ہیں اور ایسے دوسروں کو ستانے کے مواقع تلاش کر لیتے ہیں، ان کو ڈی کوڈ کر کے یا کریک کر کے یا جیسے ہم کہتے ہیں ہیک کر کے بہت پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں ایک عام عوام کے لیے۔ تو اس سلسلے میں آج یہ پروگرام جو ہے ہم اس میں یہ گفتگو کریں گے کہ سائبر کرائم جو آج کل ہمیں بہت ہر طریقے سے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، کس قسم کے سائبر کرائمز ہو رہے ہیں اور کیسے سائبر کرائمز ہونے کی اب آگے امید ہمیں رکھنی چاہیے یا اس سے ہمیں بچاؤ کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور بڑھے گی آگے ہمیں کیسے خطرات ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں سائبر کرائم ونگ FIA کا جو ہے اس میں، اور ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ جو سائبر کرائم پہ بہت مفید روشنی ڈالیں گے وہ ہیں سید شاہد حسن صاحب، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کے، اور بہت اچھی ٹریننگز یہ لے کر باہر سے آئے ہیں، جس کے لیے میں ان کو خود کہوں گی کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے آپ کو اپنی ٹریننگز، اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں خود بتائیں۔ تو بہت بہت خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں، اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج یہ ٹائم دیا۔ تو میں آپ کو انوائٹ کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں تاکہ اپنے تمام جتنی قابلیت ہے آپ کے پاس اور جتنی ایکسپرٹیز ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اپنا انٹروڈکشن خود کروانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ریلیونٹ ہے اس جو ہم آگے بات کریں گے اس سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگا، تو میری جو ایکسپرٹیز ہے، میری جو ڈگری ہے وہ ہے فورینسک انویسٹیگیشن میں ایڈوانس اسپیشلٹی، برٹش کولمبیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وینکوور کینیڈا سے۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے بیسیکلی یہ ون آف دا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ آف دا ورلڈ، آف دا نارتھ امریکہ اینڈ ورلڈ، اور اس میں جو لا انفورسمنٹ میں جو تھیم ہے اس میری ڈگری کی وہ ہے اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی ان لا انفورسمنٹ۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں لا انفورسمنٹ کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ کون کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس میں۔ دوسرا جو میرے لیے جو سائبر کرائم کی جو میری ایکسپرٹیز ہے وہ میں کرتا ہوں انڈیا سے۔ وہاں پر ایک انٹرپول کی ارینجمنٹ پر ایک کورس ہوا تھا، ماسٹر ٹرینر پروگرام ہے انٹرپول کا، اور وہاں وہ اس ریجن کے لیے انہوں نے انڈیا کو چنا تھا، CBI اکیڈمی غازی آباد انڈیا۔ تو میں غازی آباد انڈیا سے بھی ماسٹر ٹرینر کورس کر چکا ہوں سائبر کرائم پر، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مفید رہا، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے کینیڈا سے پڑھنے کا فیصلہ کیا یہ آگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک یونیک فیلڈ ہے، اور اس میں بڑے کم ہیں، بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس میں یہ جو ایکسپرٹ ہیں، ایک نئی دنیا پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ اب اصل میں پوری دنیا ایک اس کو ہم ورچوئل ورلڈ کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گی کہ جتنا وقت ہم اپنے اسمارٹ فونز پر اور لیپ ٹاپس پر گزارتے ہیں وہ اصل میں ہم ورچوئل ورلڈ میں گزارتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ خواہ ATM مشین ہو، کریڈٹ کارڈز ہوں، آپ کوئی بھی جو ڈیجیٹل چیز استعمال کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی آپ ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی وہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک فیس بک ID بن جاتی ہے جس میں ایک کوئی اپنے آپ کو امریکن جرنل لیڈی، فیمیل امریکن جرنل ثابت شو کر کے لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اور اس لاکھوں کروڑوں روپے اسے ہتھیا لیتی ہیں، اور وہ سارا جو ایک کریٹ کر دی جاتی ہے وہ ورچولی اس کو اس طرح کی دنیا میں لے جایا جاتا ہے۔ آخر لوگ
یہاں پر 10 روپے خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز ہیں جس میں 2.5-3 کروڑ روپے. یہاں پہ کسی سے آپ 10 روپے مانگیں, کسی بھلے کام کے لیے بھی مانگیں, تو انسان سوچ کے دیتا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ چندہ دوں یا میں یہاں پہ مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یا کون کریڈیبل ہے. تو یہ سائبر ورلڈ جو ہے اس میں کس طریقے سے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ اتنے آرام سے اپنے کریڈٹ کارڈ یوز کر کے یا پیسے بھیج دیتے ہیں؟ یا آپ نے ابھی ایک بسٹ کیے ہیں کافی سارے ایسے گینگز جس میں بہت فراڈ ہوئے, تو کیسے مان جاتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے الیکٹرانک میڈیا پر جو خبر چلتی ہے وہ چاہے جھوٹی ہو, لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں. تو آپ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر لکھی ہوئی چیز درست ہوتی ہے, ہر جو بات ٹی وی پر آ جائے وہ درست ہوتی ہے, یا جو گوگل بتا دے وہ درست. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ بالکل یہ تمام چیزیں ایک ہی میں, ہر لکھی ہوئی چیز درست نہیں ہوتی, ہر ٹی وی پر آنے والی چیز درست نہیں ہوتی. اسی طرح انٹرنیٹ پر جو چیز بھیجی جاتی ہے اس میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے آلٹریشنز کی, موڈیفیکیشنز کی, اور وہ جو ایک جو فراڈ کا ایلیمنٹ پیدا کرنے کے لیے جو اس چیز کو بنا دیا جاتا ہے, جو اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک غیر حقیقی امیج یا غیر حقیقی دنیا میں آپ بڑے ایزیلی لوگوں کو چیٹ کر سکتے ہیں, ورچوئل ورلڈ جسے کہتے ہیں. تو سائبر ورلڈ از ایکچولی ورچوئل ورلڈ. تو ابھی آپ کے پاکستان میں جتنے بھی ابھی تک آپ کے سائبر کرائمز ہوئے ہیں اس میں بگیسٹ فراڈ آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا انرتھ کیا؟ بگیسٹ فراڈ سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کس طرح لوگ زیادہ چیٹ ہو رہے ہیں یا معاشرے کو نقصان کس چیز کا زیادہ ہو رہا ہے. جی وہ بگیسٹ اسی کیپیسٹی ہاں جی, میں بگیسٹ زیادہ یعنی ناٹ ان ٹرمز آف منی اٹس میگا, لیکن ہاں بگیسٹ کے مطلب جو زیادہ اثر. تو میرے نزدیک تو جو سب سے جو زیادہ اس وقت پاکستان میں جس کا امپیکٹ زیادہ ہے اور جس کے جو ریپرکشنز بہت زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے فراڈ کے ہمارا سوشل فیبرک بدل رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ اسمارٹ فون کی غیر جسے کہتے ہیں نا بیجا اور غیر ضروری اور ریکلیس استعمال سے جو ہمارے سوشل فیبرک میں, جو ہماری سوسائٹیز جو سوشل ویلیوز میں اور فیملی سٹرکچر میں جو تباہی پھیل رہی, اس میں جیسے میں مثال یہ دیتا ہوں کہ فیس بک ایک ایسا میڈیم ہے جس میں جو پبلکلی اویلیبل پروفائل ہے. فیس بک پر کسی تصویر کو لگانا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی چوک میں کسی بڑے یعنی کہ بڑے پاپولر یعنی پاپولس جگہ پر اپنی تصویر پوسٹ. اف یو کین افورڈ ٹو پوسٹ یور پکچر آن اے پبلک پلیس, جیسے مسجد کے باہر اگر کوئی تصویر یا چرچ کے چوراہے پہ لگا, اف یو کین افورڈ ٹو post your picture on that یعنی کہ crossing public place, فیس بک پر تصویر لگانے کا ایگزیکٹلی وہی مطلب ہے, کیونکہ فیس بک کے پروفائل پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ کو مسائل یہ ہیں کہ فیس بک از اونڈ بائی another country, it is stationed in another country, it is controlled by another country, اور پھر یہ کہ آپ کا ڈیٹا سارا کسی دوسرے ملک میں پڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں کی کیونکہ لا انفورسمنٹ کو یہ مسائل ہیں, لوگ ایزیلی فیک آئی ڈیز بناتے ہیں, اور جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی, جھگڑے بڑھ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیس بک کی وجہ ہے؟ فیس بک کی وجہ, ہاں جی وہ فیس بک کی وجہ. تو سوشل میڈیا وہ تو اور بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس میں واٹس ایپ ہے, جو ٹویٹر ہے, انسٹاگرام, بے تحاشا میڈیم ہے ایسی. لیکن جو فیس بک کا میڈیم ہے وہ ان سے سب سے ہٹ کے ہے, بیکاز یو کین اس میں جو شیئرنگ کی جو نوعیت ہے, اس میں جو آپ فائلز, فوٹوز, پکچرز, بڑی چیزیں اس میں آپ شیئر کر سکتے, لیکن اس کی اویلیبلٹی وہ اینڈ ٹو اینڈ نہیں ہے, یعنی وہ پبلک پروفائل ہوتا ہے.
بائی ڈیفالٹ آپ ابھی ایک فیس بک بنائیں تو وہ اب تھوڑی دیر بعد آپ گوگل کریں تو آپ کا وہ پروفائل کین بی ایزیلی سرچیبل. اور ٹھیک ہے نا. تو جب یہ اس طرح کی جب نوبت آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ تعلیم کم ہے, ہمارے یہاں ہم سوشل میڈیا کو پاپولر ہوئے دنیا میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے. ہمارے ہاں ابھی تک اس سوشل میڈیا کے اچھے درست استعمال کی کوئی ٹریننگ یا ٹیکسٹ میں یا کریکولم میں شامل کرنے کی کوئی صحیح نہیں کی گئی. حتیٰ کہ اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوچا بھی نہیں گیا کہ اب دنیا بدل گئی ہے تو ہم یہ جو ایک اولڈ ایج ہم سوشل سٹڈیز پڑھا رہے ہیں بچوں کو, اس کو بھی تو بدلنا چاہیے نا. اب بچے گلی میں کم جاتے ہیں باہر, بالکل اب اس پر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ جیسے کہ پہلے ہم بچوں کو باہر جانے سے اور مختلف جگہوں پر جانے سے روکتے تھے. ہم کہتے ہیں یہاں نہیں جانا اور ادھر جانا, ادھر نہیں جانا, تو وہ آسان تھا. اب دنیا اندر آ گئی. اب ایکسیس ہے نا, ایزی ایکسیس ہے. آپ کتنا پہلے بچہ باہر جاتا تھا, اب دنیا اس کے اندر آ گئی. بالکل آپ یہی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تبدیلی ہے اس دنیا میں, اس ہمارے رہن سہن میں, اس کی وجہ سے جو جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے, اس کے نئے رول آف گیمز ہیں. اس میں جو ہمیں نئے قوانین کی, نئی پالیسیوں کی, بالکل انٹائرلی اس سے ہر چیز بدل گئی ہے. اس سے گورننس کے انداز بدل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ای گورننس ایک پورا سبجیکٹ ہے. اس سے گورننس میں انقلاب آ چکا ہے دنیا میں. ہم آج سے وہی یعنی کہ جو صدیوں کا کم از کم یہ 150 سے 200 سال پرانا نظام ہے جس میں جو ہم گورننس کر رہے ہیں, انتہائی یعنی دکھ کی بات, بوسیدہ نظام ہے. اسی لیے ہم کسی بھی طرف ہم جاتے ہیں ہر جگہ بند گلی ملتی ہے. ہمارا اس سے ہر طرح کا نظام اس سے متاثر ہے. ہماری لا انفورسمنٹ کا, ہمارے رہن سہن کے انداز کا, ہمارے سوشل جسٹس سسٹم کا, یہ سارے ہمیں بند گلی اس لیے ملتی ہے کہ دنیا اب اس ٹیکنالوجی کو سمجھ کے اور اس کو استعمال کرنے کا فن پر عبور حاصل کر لیا ہے. اور وہ انہوں نے لیکن اس کے نارمز اور ایٹیکیٹس نہیں پتہ. ہمیں ایٹیکیٹس نہیں پتہ ہیں, ہمیں نارمز نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ اچھائی اور برائی کے بیچ میں کیا ایک تفریق ہے. کیونکہ مسئلہ یہ کہ جس گھر میں یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر لٹریٹ پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتا سکیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور غلط. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے یہ پیکا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, یہ صحیح ہے ابھی تک جتنے کرائمز ہو رہے ہیں اس سائبر کرائم کے نیچے, یہ اس کو کور کرتا ہے یا ہمیں کچھ لیجسلیشن میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, گنجائش ہے؟ جی بہت زیادہ گنجائش. یہ دس از ناٹ دا بیسٹ پیس آف لیجسلیشن, بلکہ یہ کچھ ناٹ سفیشینٹ پیس آف لیجسلیشن. اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں, بہت زیادہ سکم ہیں اس میں. یعنی رائٹ فرام دا بگننگ اگر ہم دیکھیں تو میرے نزدیک جو اس سے پہلے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس 2007 میں آیا تھا, وہ اس سے بہتر لا تھا, حالانکہ وہ 10 سال پرانا, اور پیس آف ٹیکنالوجی بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ. تو اس کو یہ جو قانون ہے بیسیکلی یہ فوکسڈ ہے صرف وومن آن لائن اور وومن اینڈ چلڈرنس آن لائن ہراسمنٹ پر. اب یہ سائبر کرائم نہیں ہے, اس کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کہنا ہی اصل میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ سارے پوری عوام کو نہیں اس میں, ہاں اس میں جو اس تمام ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور جو باقی کی چیزیں ہیں وہ بہت ہی ویک ہیں. مثلا جو دنیا میں جو سب سے زیادہ جس کو جو بائی نیچر جو سائبر کرائم ہوتی ہے وہ ان آتھورائزڈ ایکسیس ہے, وہ ہیکنگ ہے, اور وہ اس کو ہم گرے ہیکنگ کہتے ہیں, گرے ہیڈس کی, یعنی جو ان ایتھیکل ہیکنگ ہے. اور یہ اس کے لیے سزائیں, یا اسپیمنگ ہے, اس کے لیے سزائیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی میرا خیال ہے انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ نہ ہونے کے برابر نہیں ہے ہی نہیں. 3 ماہ کی سزا ہے, بیلیبل آفینس ہے, نان کوگنیزیبل آفینس ہے.
تو جو اصل سائبر کرائم ہے ان کے اس کا تو امپیکٹ ہی نہیں پیدا ہو. مطلب امپلیکیشن زیادہ ہے اور یہاں پہ سمجھا نہیں جا رہا اس کو. تو یہ کیسے چینج ہوگا؟ مطلب اس کے لیے کون کہے گا who will put the first foot forward کہ بھائی اس کو چینج کریں؟ کیونکہ جیسے آپ ہیں, آپ you're an expert in this field, تو یہ تو آپ ہی تجویز پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ہے and crossing this line falls under criminal offense, اس کا ایک لا ہونا چاہیے. جی اس کی ایک تو ہمارے ہاں جو وہ میکینزم ہے جس جو تبدیلی لانے کا, وہ آپ کو وہ بڑا اسکیٹرڈ سا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کس کو ٹو ہوم ٹو ایڈریس اینڈ ہوم ٹو ٹاک ٹو. نہ لوگوں کا ویژن نہیں ہے, اس کو پرائرٹی نہیں ہے پالیسی میکنگ پہ. اس کی سجیشنس تو کبھی دی بھی ہیں, لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے ایک وہ یہ ہے کہ اس کا ریویو ہوگا. جیسے میں ایک مثال کے طور, اس قانون میں ایک چیز ہے کہ اس کا ریویو ہونا ہے ہر سال. نیشنل اسمبلی کیونکہ ظاہر ہے لیجسلیٹو باڈی ہے, وہ اگست 2016 میں یہ بل پاس ہوا تھا. مجھے نہیں پتہ اس وقت یہاں پر کیا حالات تھے, یعنی میں تھا تو پاکستان میں ہی, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ اسلام آباد میں اس کو کیسے اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر. جو ریویو کا ایک پروویژن بڑی ہارٹننگ تھی کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ اب ریویو میں جائیں گے تو ہم جو ایکچوئل جو گراؤنڈ ریالٹی کے تجاویز پیش کر سکیں. تو وہ ریویو ابھی تک نہیں ہو سکا. 2018 اسمبلی چلی گئی, 2017 میں ریویو نہیں ہوا, یا اگر ہوا ہے تو اس کا کوئی نہیں. وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی اور اس کو سمجھا نہیں جا رہا, اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا جا رہا. ہاں جی نہیں, مگر کیوں نہیں سمجھا جا رہا, یہ بھی ایک بڑا کویسچن ہے. کیونکہ یہ آج کل ہر انسان جو کہ سوشل میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہے, وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ چاہے ایک رتی کہہ لیں, اوفینڈ ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی سے. کبھی ہیک ہو رہا ہے, کسی کمپیوٹر آرگنائزیشنز اس کی زد میں آ رہی ہیں, پرسنل لیول پہ لوگ کبھی تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بلاک کر رہے ہوتے ہیں. سب کے ساتھ ہو چکا ہے. تو پھر کیوں امپورٹنس کی, کیوں ان کو نہیں ابھی تک انہوں نے اس کو امپورٹنس سمجھا؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں جو رپورٹنگ کا اور فیڈ بیک لینے کا جو میکنزم ہے وہ ویک ہے پاکستان میں. یعنی ہمارے ہاں اتنی لیئرز ہیں کہ یہاں پر ایکسپرٹ سے رائے نہیں لی جاتی. یہاں پر بیسیکلی بیوروکریٹ سے رائے لیے جانے کا وہ ہے. رواج یہ ہے کہ جو اس ادارے کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ اصل میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں ہمارا ظاہر ہے کہ اب دنیا بدل گئی ہے, تو ٹیکنالوجی اسپیشلائزیشنز آ گئی, تو شاید وہ میکنزم میں کوئی گڑبڑ ہے. آپ یہ جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن صاحب آئے ہیں, تو یہ جو 6 سال کے بعد انہوں نے یہ فنڈنگ ریلیز کرائی, اور یہ پرسنل ایفرٹس ہیں. ایف آئی اے میں جو امپرومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ان کی پرسنل ایفرٹس ہیں. یہ گورنمنٹ نے یا اس لیول سے, یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ نہ یہاں پر ٹاپ ٹو باٹم 2 طریقے کے ہوتے ہیں نا میکنزم, ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ. یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا انسان آ جائے جس کا مقصد واضح ہو, جس کا ویژن کلیئر ہو, تو وہ تو شاید ایفرٹ کر لے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو, ادروائز یہاں پہ میکنزم کوئی نہیں ہے. تو ہاں جی, اب بشیر میمن صاحب آئے ہیں, انہوں نے ایک اتنی یہ ایفرٹ کی, اور یہ جو کہ سالہ سال سے نہیں ہو سکا. مثلا ایک مثال میں جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن, یعنی ہم کرپشن کا جو بیسک جو روٹ کاز تھی وہ یہ ہوتی ہے پولیس میں, جو لا انفورسمنٹ میں پولیس, ایف آئی اے, یہ ساری ایک روٹ کاز کیا تھی کہ پولیس کا اگر ایک اے ایس آئی یا ہیڈ کانسٹیبل وہ کسی جگہ تفتیش کرنے جاتا ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات نہیں ملتے, اس کو وہاں پہ اس نے جانا ہے, اس نے کھانا پینا بھی ہے, اس نے لوگوں کو پکڑنا ہے, اس کو انٹیروگیٹ کرنا ہے لوگوں کو, وہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کو اس کے پیسے نہیں. وہ تو اس سے لیتے ہیں نا جس کے یہاں پرابلم ہوئی ہوتی ہے, وہ تو اس کے کندھے پہ کھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پھر روٹ کاز بن جاتی ہے نا, کہ یعنی کرپشن کو خود جگہ مل جاتی. تو اس پوری یعنی اس پاکستان میں پہلی مرتبہ کاسٹ آف انویسٹیگیشنز بشیر میمن صاحب نے اپروو کروائی.
تو اس سے روٹ یعنی جو پہلی مرتبہ ایسا دور رس اقدام کیا گیا ہے جو کہ جس سے کرپشن کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو یہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو یہ پولیس آفیسرز کو جو ہیں ہمارے ان کو جی بالکل جو فیلڈ سٹاف کو ملے فیلڈ سٹاف کو ملے گا, بالکل جو آپریشنل سٹاف. ٹھیک ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو تھوڑے بہت جو فنڈز وغیرہ بجٹس آتا ہے وہ اوپر کے جی جی بالکل اخراجات میں نکل جاتا ہے. وہ اوپر کے اخراجات میں بھی نہیں, وہ افسروں کے اخراجات میں نکل جاتا ہے جو اپر لیول میں, اور نیچے تک ٹریکل ڈاؤن نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, بلکہ جس لیول پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر نہیں ہوتا. جس مقصد کے لیے آیا ہوتا ہے وہ اس پہ نہیں لگتا, اس پہ تو بالکل ہی نہیں لگتا. تو یہ پہلی مرتبہ ایک تو یعنی میرے نزدیکی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا یہ جو بجٹ اب 6 سال بعد, کیونکہ پاکستان میں اب مجھے نہیں پتا کہ بجٹنگ کا نظام میں اس پر کوئی ماہرانہ رائے تو نہیں دے سکتا, لیکن جو سیکٹر ٹاپ پرائورٹی کا سیکٹر ہے لا انفورسمنٹ, پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پچھلے 10 سالوں سے وہ لا انفورسمنٹ یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اگر ہم لا اینڈ آرڈر کو پرائورٹائز نہیں کر سکے ابھی تک, یعنی کہ دنیا کے ان ورسٹ ممالک میں سے ہم بالکل باٹم کے ممالک میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر یعنی سب سے خراب, تو اگر ہم وہ نہیں درست کر سکے تو ہم اور کیا ہم کر سکیں گے, ہم اپنی پرائورٹیز کلیئر نہیں کر سکے. بالکل بہت اچھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک بریک کا وقت آیا ہے, تو ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے ہم سب ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ مل کے, اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ یہ ویب ٹی وی چینل ہے جو کہ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جس کو ابھی بڑا کم ٹچ کیا گیا ہے گا. آج ہم نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے, SDGs کی بات کی ہے, ای پاکستان کی بات کی ہے, سائبر سیکورٹی کی بات کی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایسے ٹیلی ویژن جو ویب کے اوپر ہے. دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پل ٹیکنالوجی, ایک ہوتی ہے پش ٹیکنالوجی. یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ پش کر کے جب چاہے دیکھ سکتے ہیں گے. یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اوپر جب وہ پروگرام چلے گا لوگ ان کو جب ہی دیکھ سکتے ہیں, یا اگر وہ اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں تو اس کی بینڈ وڈتھ بہت زیادہ ہوتی ہے گی. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اپنے پروگرامس کو ایسی لو بینڈ وڈتھ کے اوپر رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر بھی, اور ہم اپنے اس کے سینٹر کے ذریعے بھی چاہیں گے کہ لوگ ان پروگرامس کو دیکھیں اور اس سے پھر وہ حاصل کریں. میری تمام امیدیں آپ کے ساتھ ہیں. آئی ریئلی پرے ٹو گاڈ آلمائٹی کہ اس چیز کو آپ کو ترقی ملے, اور ای پاکستان کی ٹیم اس سلسلے میں جو بھی آپ کے ساتھ کلیبریشن کر سکتی ہے اس کے لیے موجود ہوں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی ویلکم بیک ناظرین, اور آج ہم موجود ہیں یہاں پہ سائبر کرائم ونگ میں FIA کے, اور ہم بات کر رہے ہیں سید شاہد حسن صاحب سے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کے. تو انہوں نے ہمیں ابھی تک یہ بتایا کہ یہاں پہ لیجسلیشن بہت کمزور ہے سائبر کرائم کے حوالے سے, اس کو شاید کوئی پولیٹیکل ول حاصل نہیں ہے, کسی نے کبھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ سائبر کرائم ایک بہت بڑا ایک مافیا کے انڈر اب آ چکا ہے, جو لوگ تنگ کرنے پہ آتے ہیں اور کرمنل افینسز کرتے ہیں, ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی سزا ایسی نہیں ابھی تک ہوئی ہے. تو اس کے اوپر ابھی لیجسلیشن کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جو اب ان الیکشنز کے بعد نئی حکومت آئے گی وہ اس چیز کو بہت امپورٹنس دے گی, کیونکہ یہ ایک بڑھتا ہوا کرائم ہے اور اس سے ہماری بہت معصوم عوام بہت غلط طریقے سے پھنس رہی ہے. تو جی شاہد صاحب, آپ جس طرح ہمیں بتا رہے تھے کہ نئے جو آپ کے FIA کے DG صاحب آئے ہیں میمن صاحب, انہوں نے بہت ایک پیش رفت کی ہے, بہت اچھی ایک نئی چیز آگے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جو آپ کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے وہ فیلڈ سٹاف کو ملے گی. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس میں ہم ان کو ایک
بہت بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دس از ریئلی گڈ، کیونکہ جو مطلب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کرائم ضرور ہوا ہوتا ہے اور ہم اس چیز میں ضرور پھنسے ہوتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں کسی چیز اس پہ یہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے گھر چوری ہو گئی، اس کے بعد جتنی انویسٹیگیشن کی کاسٹ ہے وہ بھی ہم پہ پڑ گئی، اور اس کے علاوہ جتنی ہم نے وہ لائر صاحب کو پیسے دینے وہ بھی ہم پہ پڑ گئے، تو اینڈ میں جسٹس جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، بٹ وہ بہت اسٹریچ ہو جاتی ہے. تو یہ سیریسلی بہت ایک اعلیٰ چیز ہے جنہوں نے اب یہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، اینڈ ہی ڈیزروز لوڈز آف اپریسیشن. اب آپ سے ہم اس سیگمنٹ میں یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو آپ کا سائبر کرائم ہے اس کے نیچے تو بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو سائبر کرائم کے نیچے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ اب اٹیک کر رہے ہیں انوسنٹ یوزرز کو. ایک آپ کا ہے پورنوگرافی، چائلڈ پورنوگرافی، اور اس کے لیے بھی اسپیشلی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نو ٹالرنس ہے اس میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کسی کو کوئی خاطر خواہ یا کوئی بڑی یا چھوٹی سزا اس میں نہیں دی گئی ہے. اتنے بڑا بھی ایک مطلب آپ کو پتہ ہے کہ قصور میں واقع ہوتے رہے، ساتھ ساتھ چلتے رہے. اسی طرح سے اتنی مرڈر ہو گئی بچیاں، ہماری چھوٹی معصوم بچیاں، ان کے ساتھ یہ کرائم ہوتا رہا. لیکن جب اینڈ میں پکڑا بھی کوئی گیا تو ابھی تک کوئی سزا ایسی نہیں دی گئی جس سے دوسرے کو یہ سبق ہو. دیکھیں وہ قصہ ہوا، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اور صاحب نے 6 سال کی بچی کو ریپ کیا فیصل آباد میں. لاہور سے وہ انٹرنیشنل فلائٹ لے کے جا رہے تھے اور اپریہینڈ کر لیے گئے. ہوگا کیا آگے کی کیا بات ہوتی کہ انویسٹیگیشن، کویسچن یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آئی ایم شیور ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم ہے وہ ان چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے، انویسٹیگیشن میں پتہ چلانے میں اور ثبوت دینے میں کہ یہ سب کچھ ہوا. کہاں پہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ جس کو پوری عوام ایک کیس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، وہ نیشنل ایک دکھ تھا، ہمارا درد تھا کہ زینب کے پیرنٹس گئے ہوئے اور ان کے ساتھ ایسے ہوا. لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس انویسٹیگیشن اور سب چیزوں کا کوئی اینڈ بھی ہوا ہو. جی یہ بڑا اہم سوال ہے میرے نزدیک، اور میرے نزدیک یہ بہت سی برائیوں کی جڑ بھی ہے ہمارے معاشرے. ہمارے ہاں جتنا جرم بڑھ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے جو نظام عدل ہے اس میں جو تفتیش کا نظام ہے، اٹ از ناٹ بیسڈ آن فورینزک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایویڈنس. میرے نزدیک اس میں جو نظام ہے وہ ہم بیس کرتے ہیں. مثلا آپ کی عام عوام کے لیے میں یہاں پہ قتل کوئی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ابھی تک کیا ہے، 2 گواہ اس کے لیے چاہیے، 2 گواہ اور 1 وارث. اگر فرض کریں کہ کسی کا وارث نہیں ہے، ایسا ممکن ہے نا؟ بالکل ہے. نہیں گواہ کیوں چاہیے؟ قتل کوئی بتا کے تو نہیں کرتا، اندھیرے میں بھی کرتا ہے، گنجان علاقوں میں بھی کرتا ہے، عجیب سی جگہ پہ بھی کرتا ہے. کیا مطلب 2 گواہ کیوں چاہیے؟ یہ ہمارے نظام کا، اگر اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کو سزا ملنی تقریباً ناممکن ہے. حالانکہ فورینزک ایویڈنس ایج اولڈ ایک طریقہ ہے، تو صدیاں ہو گئی ہیں. پہلے اب ایک نئی کیٹیگری آئی ہے صرف ڈیجیٹل ایویڈنس. ہاں اس سے بہت چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن فورینزکس کا نظام تو موجود ہے نا پہلے جیسے. جس چاقو سے بالکل یا کوئی بھی جو آلہ قتل تھا اس کے اندر فنگر پرنٹس، اس آلہ قتل کے استعمال کرنے کا، جیسے اگر گولی ہے تو اس کی گولی چلنے کی کا جو میڈیم ہے، اور خود گولی کس ڈائریکشن میں کس جگہ، وہ فورینزک تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ وہ اوور دا ایئرز وہ جو ہلکا پھلکا نظام پہلے سے دیکھے بھی گئے تھے انگریز، وہ بھی اس سے کم ہو گیا. یعنی اسی طرح کرائم میپنگ ہے، اٹ ہیز اچیو نیو ہائٹس ان دا ویسٹرن ورلڈ، جو ایڈوانسڈ ورلڈ. ہمارے ہاں وہ کرائم میپنگ کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ جو پہلے وہ نقشہ موقع ملاحظہ اس کو کہتے تھے، اس کو بھی اس کو اتنی اہمیت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل کے لیے کنڈیوسو ہو گیا کہ وہ آسان ہے، وہ آسان ہو گیا. تو میرا مطلب قتل سے زیادہ گھناؤنا تو کوئی جرم نہیں ہے. اب اسی طرح دوسرے بھی ایویڈنسز ہیں. اب آپ ایک مثال دیکھیں کہ ایک ڈکیتی ہے، کوئی ڈکیتی کے لیے کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟
بہت مشکل ہے. چوری کا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. ہاں ٹیکنالوجی آ گئی, اب کیمرے لگے ہوتے ہیں, کیمرہ اب ایک ڈائمنشن چینج ہو گئی. اب وہ کیا آیا کہ وہ جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے, جو سی سی ٹی وی کی کیمرے کی فوٹیج ہے, کین اٹ بی اے ویلڈ اینڈ اوتھینٹک ایویڈنس, اور اس کے کیا رولز ہیں وہ, اور کیا ہماری تفتیش اس پر بیس کرتی ہے. باہر کی دنیا میں سی سی ٹی وی فورینزکس ایک علیحدہ شعبہ ہے, اس میں انتہائی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں لوگوں نے کی ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بے نظیر مرڈر کیس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج وہ جو بنی تھی وہ باہر بھیجی گئی تھی. وہ کیوں باہر بھیجی گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہم ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ بہتر ہیں اس میں, اور ہم ان سے صلاح مانگ رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں؟ وہ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ ٹیکنالوجی ہم بہت سستی ٹیکنالوجی سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. اس بیسیکلی ٹیکنالوجی کا تو فائدہ ہی ہے. اب کون سا ایسا گواہ ہے یہاں پر؟ ایسے بھی ہوتا ہے ممکن کہ گواہ موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے وہ نہیں بولتے. تو اسی لیے ہمارے ہاں قتل کر کے ہم نے خود دیکھا ہے کہ قتل کر کے لوگ, جو امیر آدمی ہیں وہ جس کے پاس پاکستان میں 20 لاکھ روپے موجود ہیں ٹو اسپیئر ود, وہ ہی کین ایزیلی رن اوے ود گیٹ اوے ود اینی تھنگ. نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک مطلب ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے فورینسکس کی, سائبر کرائم ہے, فورینسکس ہے, اور بہت ریلیٹڈ اس کے ساتھ فیلڈز ہیں جو ڈیٹیل میں آپ جانتے ہوں گے, لیکن ابھی تک ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک کرمنل کو نہیں پکڑتے, اور یہ جو چیز ہم سی سی ٹی وی کی ہے فوٹیج ہے, یا ہم اور فورینسکس کی مدد سے ایک کرمنل کو اپریہینڈ ابھی تک نہیں کر رہے, تو پھر ان ونگز کا فائدہ کیا؟ ایسی ایکسپرٹیز کا کیا فائدہ کہ اگر ابھی یہ جو سیف سٹی پروجیکٹس لگائے گئے, میں بیسیکلی اس حیثیت میں کہ میں نے پڑھا ہے, کیونکہ لا انفورسمنٹ, یوز آف ٹیکنالوجی ان لا انفورسمنٹ, اس ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں اس میں یہ میری رائے ہے کہ اب یہ سیف سٹی پروجیکٹس پہ اربوں روپے لگائے, کیمرے انسٹال ہوئے, اور وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا, لاہور, بڑے بڑے شہروں میں, اور وہ فوٹیج بنتی ہے. اور اس سے پہلے بھی پولیس آفیسرز جو بڑے بڑے بزنسز ہوتے تھے, بینکس ہیں, بزنس, ان پر وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمراز استعمال کریں. اچھا, اب وہ انہوں نے لگائے بھی, تو کیا آیا کہ اس سے کوئی آپ کو واقعی ایکشنیبل انفارمیشن حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ دس از اے کویسچن. تو نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی لوگ گاڑیاں چوری کر رہے ہیں, فائر مار رہے ہیں, چہرے نظر آ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی, ایون کہ زینب کے کیس میں بھی. جی بالکل. تو کیوں نہیں ہم اس گواہی کو کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھے. اچھا شاہد صاحب, یہ جب آپ کے جو ونگ ہے سائبر کرائم کا, جب یہ بہت کچھ انرتھ کر کے اور سب ایویڈنس دے دیتا ہے اور یہ آپ حوالے کر دیتے ہیں, تو پھر کتنی انسٹنسز ایسی ہیں کہ وہاں پہ اس کرمنل کو سزا ملی یا وہ اپنی حتمی انجام کو پہنچا؟ کتنے ایسے سکسیزفل آپ کا ریٹ ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جتنی فورینسک رپورٹس ہوتی ہیں ان کو شاید ہماری جوڈیشری انکلوڈ ہی نہیں کر رہی ہے, اپنے جو ایویڈنس پیش کی جا رہی ہے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں مل رہی, ورنہ تو بہت جلدی فیصلے ہو جائیں کہ سی سی ٹی وی پہ سب نظر آ رہا ہے, آپ کو جائے وقوع پہ بڑا کچھ پتہ چل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جوڈیشری اس کو نہیں امپورٹنس دے رہی. جوڈیشری تو امپورٹنس دیتی ہے, جوڈیشری امپورٹنس دیتی ہے. اس میں صرف ایک تھوڑی سی جو میری ریزرویشن ہے یہ ہے کہ وہ ججز, یعنی کہ ججز کی ٹریننگ کی بھی تو ضرورت ہے نا. اور پیکا لا میں جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے, اس میں اصل میں ججز کی ٹریننگ کا بھی ایک ذکر ہے باقاعدہ کہ اسپیشلائز ججز ہوں گے اور ود اسپیشلائز ٹریننگ. ایک تو ابھی اس کا بھی ایک کوئی فریم ورک, کوئی نیٹ میکنزم نہیں بنایا گیا. ہاں جی, اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے ٹریننگ ہوگی, ایک یعنی کہ ڈیجیٹل ایویڈنس. میں آپ کے دیکھ رہی تھی کہ ایف آئی اے نے ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو دے دی, اکیڈیمیا کو دے دی, عام عوام کو بھی دے دی, کافی پروفیشنلز کو, آرگنائزیشنز کو, سب کو دی.
اس میں جوڈیشری نہیں آئی, ججز نہیں آئے, لائرز نہیں آئے, ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جی میں نے جو لفظ استعمال کیے آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میکنزم موجود نہیں ہے. میں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کسی کو لیکچرز دیے ہیں, جیسے جوڈیشل اکیڈمیز میں اگر دیا ہے, انڈیویجول کیپیسٹی میں دیا ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یا لمز میں یا ایسی جو بڑے ادارے ہیں پاکستان نیشنل مینجمنٹ کالج میں, یہ یا سول سروسز اکیڈمی میں جو پہلا ریسرچ پیپر سائبر سیکیورٹی پر لکھوایا ہے وہ میں نے لکھوایا ہے. یہ انڈیویجول میرا پیشن ہے, اور یا میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اویئرنیس از دی کی, کہ اس دنیا کو, اس سائبر کرائم کو اور سائبر اوور آل سائبر سیکیورٹی کو ہم نے میک شور کرنا ہے, تو اس میں اویئرنیس کی ہے. بلکہ جو ہمارے جو لا کا نام ہے وہ اس کا یعنی پریونشن, اور پریونشن یعنی پریمبل میں ہے کہ ہم نے پریونٹ کرنا ہے, ناٹ کہ بھی ہم کوئی انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن نہیں, وی آر بیسیکلی پریونٹیو. اس کا نام پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. تو اس کے لیے پریونشن کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور اویئرنیس اس کو ذاتی طور پر میں پیشن میرا ہے. میں نے یہ انٹرویو بھی اسی چیز کا حصہ ہے نا, یہ بھی ایک اویئرنیس کا حصہ ہے. یہ جو آئے دن ہم جب ملزموں کو پکڑ کے جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. ایک تو یہ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں کئی دفعہ ہمارے ہاں مجرموں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ایک جرم ہے. وکٹم کو تو چلیں, وکٹم تو اس آرڈیل میں سے یا اس پریشانی میں سے, پینک میں سے گزر ہی جاتا ہے. جو ملزمان ہیں وہ کئی دفعہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جیسے کسی کی فیس بک, اس طرح کے جرائم جیسے فیس بک پہ کسی کی کوئی ایسی آئی ڈی بنا دی اور اس کو گالیاں دینی شروع کر دی اس کو. ارے جانتے تو صاحب سب ہیں, ہر کسی کو پتہ ہے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, لیکن وہ آپ کے سامنے آ کے اقرار نہ کریں تو وہ تو ہمیشہ کہے گا کہ میں تو بہت نیک پاک صاف انسان ہوں, میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. ہاں جی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی سابقہ بیوی کو بھی اس کی تصویریں بھی پوسٹ کرنا. ہاں بالکل مجھے نہیں پتا تھا, لیکن اگر سابقہ بیوی کرتی تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ہاں جی, تو یہ تو آپ رہنے دیں, لوگوں کا تو یہی حال ہے. لیکن یہ میکنزم اب کس طرح بنے گا اور اس کا کیا پروپوزل ہے کہ کیسے آپ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو جوڈیشل اکیڈمیز میں جو کورسز ہوتے ہیں اس کے لیے سائبر کرائم پر اور سائبر سیکیورٹی پر علیحدہ کورسز ہونے چاہیے. پر یہ کون امپلیمنٹ کرے گا یا کون ایون پروپوز کرے گا اور کیسے جائے گا یہ وہاں تک؟ ابھی یہ ایسے ہی جائے گا جیسے ہم ابھی جا رہے ہیں. اچھا ہم جیسے جا رہے ہیں, جیسے ہم یعنی کوشش کر, یہ بھی ایک کوشش ہے نا اپنی, بالکل, مطلب لائک ابھی آواز اس کے لیے بلند کرنی ہوگی. اگر تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت یعنی کہ جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہے, ہائر جوڈیشری بھی اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہیں, اور گورنمنٹ, اور کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کوئی اصل میں انٹرم گورنمنٹ ہے تو وہ اس کو شاید وہ اتنے اس طرح کے اقدامات نہ کر سکے, لیکن جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ کر سکتی ہے. اللہ کرے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں جو واقعی پاکستان کے جو اصل مسائل کی طرف کو پرائرٹائز کر سکیں کہ کون سی ہماری پرائرٹیز ہیں. لیکن ہمارے ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس ثاقب نثار, بہت پرو ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ضرور نظر ثانی کریں گے, بیکاز ہی از ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان ایریڈیکیشن اینڈ پریونشن آف کرائم. تو اب ایک وقت آیا ہے بریک کا, تو چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم سب ٹی وی, ہم سب کھا ٹی وی. ہم سب ٹی وی, ہم سب کھا ٹی وی. Best wishes from America. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور آج ہم موجود ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ FIA میں, اور ہم بات کر رہے ہیں سید شاہد حسن صاحب سے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کے.
اور ہم اب تک یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لیجسلیشن کی کمی ہے, سائبر کرائم کو وہ امپورٹنس نہیں مل رہی ہے, اور اس کے جو اوفینسز ہیں اس کو شاید وہ میگنیٹیوڈ آف اوفینسز نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے. تو یہاں پہ ایک اسپیشل اپیل اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سے, جسٹس ثاقب نثار صاحب سے, جو کہ بہت اہم کردار اس وقت پیش کر رہے ہیں پاکستان کے جوڈیشل فارم کو ریفارمز میں بہت اچھا کر رہے ہیں اور بہت اچھی اور مثبت تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. تو پلیز سر, یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اسپیشل کہ آپ سائبر کرائم اور جو ان کی فورینسکس ہے اور یہ رپورٹس ہیں, ان سب کو بھی بہت امپورٹنس دیں اپنے فیصلوں میں, اور ججز اور لائرز کی ٹریننگ اسپیشلی کروائیں, لیجسلیٹو ریفارمز آئیں وہاں پہ بھی, تاکہ ہم اتنی جو ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان چیزوں کے, ان کی ایکسپرٹیز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں اور ہمارا کرائم ریٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے, اینڈ وی کین پریونٹ کرائم. اینڈ بعد میں ہم نہ روئیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ریمانڈ پہ یہ ہو گیا یا اس طرح سے جو کرمنل ہے وہ بھاگ گیا, بلکہ جب اب اتنے ہمارے پاس ثبوت ہو سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, اہم ثبوت مل سکتے ہیں, تو ہمیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. تو شاہد صاحب, اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے دور میں آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے اور کرائمز ابھی آئیں گے؟ ابھی آتے جا رہے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا, اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا, دس از آلسو اے فراڈ. تو اب آپ کیا سوچتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے؟ جو پوری دنیا کی جو لا انفورسمنٹ ہے ان کے لیے جو اصل چیلنجز ہیں وہ بیسیکلی ایک تو ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب میں کیونکہ اس کے جو ڈومین نیمز اور ان کے آئی پی ایڈریسز ہیں ان کو حاصل کرنا اس لیے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے, اور ان کی دنیا میں اس طرح یعنی کہ جو کمیونٹی جو ورلڈ کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی وہ باؤنڈ نہیں ہے اس طرح کی کسی ریجنل کوآپریشن یا انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے. تو ڈارک ویب انٹرپول کے انڈر نہیں آئے گا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ملک کو میں انٹرفیئر کر رہا ہے ڈارک ویب, تو وہ کس طریقے سے آپ اس کو انٹرپول کو نہیں بتاتے کہ بھئی آپ کے ایریا کا یہ کرائم اس چیز سے ہو کے ہمارے فلانے بچے اور ہماری فلانی قوم کے حصہ یہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ انٹرپول اصل میں آپ شاید انٹرپول کو سمجھ ہاں جی میں بالکل سمجھتی ہوں. ہاں جی, اٹس اے لوز کنفیڈریشن, اے سرٹن لیول آف انگیجمنٹ آف کوآپریشن. جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے نا وہ اصل میں بڑا ایک ذرا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے, اور انٹرنیشنل کوآپریشن مختلف لیولز ہیں کوآپریشن. جسٹ ایکسچینج آف انفارمیشن ایک لیول ہے کوآپریشن میں, اور اس کا آخری لیول ہے ایکسٹریڈیشن, کہ اگر اب ہمارے ملک کا کوئی مجرم جس کو سزا دے دے اور اس کو وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو جائے اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے, اٹ از another لیول آف کوآپریشن. اس کے درمیان بھی مختلف لیولز ہیں. یہ بیسکس جوڈیشل پروسیڈنگز کا انٹرنیشنل کوآپریشن علیحدہ ہے, ایکسچینج آف کرمنل انفارمیشن علیحدہ ہے, اور پھر ان کے لاز اپلائی کرتے ہیں, ان کے لاز اپلائی کرتے ہیں, ایکسچینج آف پروسیڈنگز بھی علیحدہ ہے. تو اس کے مختلف لیول ہیں کوآپریشن کے. تو جو آپ بات انٹرپول اصل میں اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مجرموں کو ڈھونڈنے لگی رہتی ہے. ایک سرٹن لیول آف کوآپریشن ہے یہ, جس میں صرف پولیس فورسز آپس میں ایک کوآپریٹ کرتے ہیں, رابطے میں رہتی ہیں. اور اس لیے جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں, اگر اس میں سے کسی کے ریڈ وارنٹ اگر وہ یا مختلف وارنٹس ہوتے ہیں, صرف ریڈ ہی نہیں ہوتا اور بھی نیچر کے وارنٹس ہوتے ہیں, تو جب ان کے مختلف وارنٹس ایشو کر دیے جاتے ہیں تو وہ پکڑنے میں مدد کرتے ہیں, جیسے خاص طور پر ایئرپورٹس. تو وہ جو کوآپریشن ہے سائبر کرائم میں, جو امپورٹنٹ کویسچن یہاں پر یہ ہے کہ سائبر کرائم میں انٹرنیشنل ریجنل اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت باقی سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائبر کرائم از بائی نیچر اے ٹرانس نیشنل کرائم. یہ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کو بڑے آسانی سے وکٹم بنا سکتے ہیں. اٹ ہیز نو باؤنڈریز ایکچولی. ہاں جی, ورچوئل ورلڈ ہیز نو باؤنڈریز. آپ اس کو اس طرح, تو سائبر ورلڈ ہیز نو باؤنڈری. اور لیکن ہم جب فزیکلی جب ہم کسی مجرم کے پیچھے جاتے ہیں
تو اس میں پھر وہ جو باؤنڈریز آتی ہیں, جورسڈکشنل ایشوز آتے ہیں اور کوآپریشن کے ایشوز آتے ہیں. اس میں جب آپ دیکھیں بلاسفیمی کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جب ہم وہاں تک جاتے ہیں تو وہ میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی ہوتی ہیں. اب میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی کے لیے دونوں ممالک کا ایک طرح کے چیزوں پر ایگری کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں کیونکہ پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں, ہمارے سوشل جو نارمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کی سوشل نارمز ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ جو کنونس کرنا ہے اس بات پر دوسرے ممالکوں کے ہم یعنی کہ بلاسفیمی ایک ہمارا ایک سیریس ایشو ہے. چائلڈ پورنوگرافی تو میرے خیال میں ورلڈ اوور ایک ہی امپورٹنس رکھ رہا ہے. جی, چائلڈ پورنوگرافی میں تو بلکہ چائلڈ پورنوگرافی میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے, بہت سینسٹیو, وہ زیادہ سینسٹیو ہے, ہم اس میں کم سینسٹیو ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جیسے زینب والے واقعات اور اس سے پہلے قصور میں جو ویڈیو اسکینڈل ہوا اس سے پہلے کیوں نہیں کچھ ابھی تک پیش رفت کیوں نہیں. دیکھیں کویسچن ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو عوام اور ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیوں کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں دیکھتے. ایک چیز ہوتی ہے, یہ بھی ہم پہ الزام ہوتا ہے میڈیا پہ بڑے لوگوں سے سنا کہ جی آپ اس کو فالو اپ نہیں کرتے. غلطی میڈیا کی ہے کہ اس کو فالو اپ نہیں کیا جاتا اور اس کو حتمی انجام تک پہنچ کے نہیں دکھایا جاتا. حتمی انجام تو کسی کرمنل کو مل نہیں رہا, کیا دکھائیں؟ اس کا جواب ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بالکل ویسی بات ہی ہے کہ کیونکہ میڈیا اس کو فالو اپ نہیں دیتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میڈیا, آپ پھانسی چڑھائیں نا زینب کے, اس کو کوئی بھی جوڈیشری سے لے کے کہیں تک چڑھائیں, ہم آپ کو ایسی پورا میڈیا میرے خیال میں ان کے بہاف پہ بول سکتی ہوں کہ وہ کوریج نہ دے تو آپ ہمیں کہیے گا, لیکن یہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا. جو اس سے پہلے بھی دیکھیں جب کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس کو ایک دم سینسٹائز کر دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے. کئی دفعہ تو آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے, بالکل کئی دفعہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا فالو اپ, میں اس زینب کے واقعے کو بھی چھوڑ دیں, وہ میرا باقی سب واقعوں وہ سارے واقعات کو میں دیکھ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری اس کی بات وہ زیادہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ آپ عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. دنیا میں جو معاشرے ہیں, جو ایڈوانس معاشرے ہیں, وہاں پر یہ جو پولیس ماڈلز پریکٹس ہو رہے ہیں نا, جو ہمارے ہاں کا پولیس ماڈل ہے یہ 1870 کا ہی ہے, وہ پیل پولیسنگ ماڈل, یہ اس طرح کے ماڈلز ہیں. اس سے بھی اصل میں اس سے بھی ڈپلیٹ کر چکا ہے. ہم بیسیکلی اس کو انورس ہم پیچھے گئے ہیں. دنیا میں ایڈوانس پولیس ماڈلز پریونٹیو پولیسنگ کہتے ہیں. جو پریونٹیو پولیسنگ ہے وہ اٹ ریکوائرز ٹیکنالوجیز, اٹ ریکوائرز مانیٹرنگ, اٹ ریکوائرز ریگولیشنز, اور اس میں یعنی ٹیکنیکل اسپیکٹس بھی ہیں اس کے جو کرائم تھیوریز ہیں دنیا میں مختلف مروجات, اور جو ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں ان کو ایملگامیٹ کیا جاتا ہے پریونٹیو پولیسنگ کرنے کے لیے. دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہوا ہے وہاں پر کہ جو جرم ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ پریونٹ کرتے ہیں, مگر بیکاز دے آر ون اسٹیپ اہیڈ آف دا کرمنل, کیونکہ ان سب چیزوں کو وہ جانتے ہیں کہ یہ کرائم ہو سکے گا. ابھی ہمارے پاس تو ہم تب سوچنے بیٹھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا, تو وہ ہو چکا ہے. جی, وہ ہو چکا. یہ پولیسنگ ماڈلز کا فرق ہے. اور یہاں اس کے لیے میں یعنی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں جو پولیسنگ ہے وہ ایڈوانس پولیسنگ کے ابھی آج سے 130 سال پیچھے ہیں ہم. دیکھیں پولیس کی جو ایشو ہے نا وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ بہت ساری پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ان کو اپنے استعمال کے لیے پولیس کو اتنا زیادہ رکھ لیا کہ جیسے وہ ان کے گھر کی ایک فورس ہے. اٹس اے فورس فار دیم, جو کہ ایک آرمڈ فورس ہے جو ان کو ہر وقت مل رہی ہے, ان کو ہی گارڈ کر رہی ہے, انہی کو پروٹوکول دے رہی ہے, انہی کے جلسوں میں کھڑی ہو رہی ہے, انہی کے کہے ہوئے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے, انہی کے پسند کے لوگ آتے ہیں. اب رجیم چینج ہو گیا, آپ دیکھیں گا پولیس فورس میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی, بیکاز ہر کوئی چاہے گا میری پسند کا بندہ یہاں پر آ جائے, کیونکہ وہ مجھے I'll scratch his back, he'll scratch mine. تو پولیس فورس کو تو اوپر سے نیچے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک کرائم کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پولیس کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا نا. جو پاسبان ہیں وہ جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے کیسے یہ کرائم ختم ہوگا سوسائٹی میں سے. آپ اتفاق آئی تھنک کرتے ہوں گے اس بات سے.
جی تو یہ کیسے ریفارمز آئیں گے؟ اب آپ ایف آئی اے میں وچ از کنسیڈر ٹو بی دا ایلیٹ آف آل فورسز کہ جی انویسٹیگیٹو یہاں پر آ جاتی ہے آپ کی رپورٹنگ فورینسک سب کچھ آ جاتا ہے. اس کو پروفیشنل پولیس فورس بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے سب سے پہلے پولیٹیکل پہلے. جی ہاں. اور اس میں اس کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پولیس لا انفورسمنٹ کو بہتر کریں گے تو ہمارا تمام سسٹم میں تبدیلی آئے گی. ہمارے ہاں کرپشن کم ہوگی, وہ تو ہم سوشل کرنا نہیں جسٹس چاہ رہے, ہمارا وہ تو ہم دینا نہیں چاہ رہے, سوشل جسٹس آئے گا, یہ تو ہم اس سے ہاں جی جو سماجی انصاف بڑھے گا. اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی جو سب سے یہ اہم. سب چیزیں جو شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم ختم کر دیں گے تو پھر پولیٹیشینز کرنے کیا آئیں گے پاکستان میں؟ جو ابھی آپ دور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایک حلقے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں متمنی کہ ہم اس کو سیٹ کو بھریں گے, تو وہ آ کیوں رہے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ پولیس فورس ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی, ہمارا بہت نیوسنس ویلیو ہو جائے گی. کسی جگہ میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ کتنے چینجز لانا چاہتے ہیں. کیا پازیٹیو سوچ ہے؟ نہیں. وہ جتنا اسپینڈ کریں گے اس سے دگنا تگنا کمانا چاہیں گے, اس کے بعد وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیں گے, اس کے بعد وہ اپنی فورس آپس میں بنائیں گے. اور یہ ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل جسٹس اور یہ سب کچھ, تو اگر وہ ایریڈیکیٹ کر دیں گے تو ان کی اپنی نیوسنس ویلیو کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی نا. جب ہم اپنا بندہ ان کا تھانے کے اندر جائے گا تو اپنا بندہ جب تھانے میں بیٹھا نہیں ہوگا ایس ایچ او یا کوئی پولیس فورس کا, تو کیسے چھڑوائیں گے؟ اور نیوسنس ویلیو کیسے ہوگی؟ بارڈرز پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے. ہماری کرپٹ ہو گئی سوسائٹی, ہمیں پتہ ہے. ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے. ہماری پولیس فورس, ہماری باقی ایجنسیز کیوں نہیں روک رہی, ان لوپ ہولز کو بند کیوں نہیں کر رہی؟ اور پولیٹیکل ول جب ہم کہتے رہتے ہیں شاہد صاحب, تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل ول اگر نہیں ہے تو ہماری ایجنسیز کیوں نہیں اسٹرانگ ہو جاتی؟ ہم کیا آپ صرف انہی کے احکامات پہ چل سکتے ہیں؟ یو کین ناٹ انفورس اینی تھنگ اپنے طور پہ اپنی جورسڈکشن میں اسٹرانگ ہو کے. کیسے چینج آئے گا؟ یہ اصل میں وہ نیم سیاسی سوال ہے اور اس میں میرا خیال ہے ایکسپرٹیز نہیں ہے سیاست میں. اور میری جو پروفیشنل رائے ہے میں تو یہی دے سکتا ہوں کہ اگر جو حکومت ہے اور یا جوڈیشری ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ اگر ہمیں کہیں گے تو ہم ان کو وہ سولوشنز دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ول ہوگی. میں نے بتایا نا سب سے پہلے وہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اگر ان کے پاس ول ہے تو ہمارے پاس سولوشنز ہیں. اس سے زیادہ نہ میرا مینڈیٹ ہے اور نہ میرا مجھے اس سے اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ میری رائے اپنی جو ہے. لیکن یہ اس وقت میں بیسیکلی اویئرنیس کے حوالے سے میں یہ کہنا صرف چاہوں گا کہ ہاں سولوشنز ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو اگر آپ اس جسٹس سسٹم کو ریویمپ کرنا چاہے کوئی تو اس کے سولوشنز موجود ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں ہیں. اور جیسے ابھی آپ دیکھیں ایف آئی اے نے سارا آئی تھنک منی لانڈرنگ کے کیس آیا, وہ بھی ایف آئی اے بھی اس میں ظاہر ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, سب کچھ ہے. کوئی منی لانڈرنگ کے کیس, مجھے پتہ ہے آپ پھر یہ کہیں گے کہ میں جواب نہیں دوں گا یہاں پہ, لیکن کویسچن تو عوام کا یہی ہوگا نا کہ یہ سارے کیسز منی لانڈرنگ کے جو اتنے کریم آف دا سوسائٹی کو آپ کہہ لیں, جو اتنے ساروں کے خلاف نو نیمز بٹ سب کے خلاف کھلے, آج تک کوئی تو پکڑا نہیں گیا, کچھ تو ہو نہیں رہا. دا سیم پیپل آر اگین کنٹیسٹنگ ان دی الیکشنز, اگین وی آر فورسڈ. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے, سوچ کے دیں. کیا سوچ کے دیں؟ کس کو سوچ کے دیں؟ بیکاز وی سی دا سیم فیسز ایوری ویئر. ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کیا کرائمس کیے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ملک کو کھایا ہوا ہے. اب ہاؤ ڈو وی چوز دا سیم پیپل اگین؟ بٹ وی آر سپوز ٹو چوز دا سیم پیپل اگین. کیسے؟ مطلب ہمارے جو کویسچنز ہیں نا وہ مڑ توڑ کے پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ آ جاتے ہیں. میرے اپنے کویسچنز آ جاتے ہیں. ڈرگز اتنی آ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ڈرگ فری سوسائٹی نہیں ہو سکتی, جی یہ ہو گیا, آپ ریہیبس بنا دیں, سب کریں. آپ اس ہول کو کیوں نہیں بند کرے جہاں سے افغانستان سے آ رہے؟ اٹس این اوپن سیکرٹ افغانستان سے ڈرگز آ رہی ہیں پاکستان میں. کیوں بند نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہم نے وہ رستہ کھولا چھوڑا ہوا ہے؟ وائی آر دے یوزنگ پاکستان ٹو ٹریفک ڈرگز؟ نہیں ابھی دیکھیں کہ وہاں پر اس کو بارب وائرز لگائیں گی اور شرح کم نہیں ہوئی جی. ہمارے اسٹوڈنٹس اگر پہلے آپ یہ دیکھیں نا وہ پورس, اٹس اے پورس بارڈر.
یعنی 2400 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ، اس کو تو شاید پوری آرمی بھی ہم یعنی اس کو لگا دیں تو وہ اس کو بالکل یعنی زیرو لیول پر لانا وہاں سے کوئی کسی، وہ بڑا مشکل ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سوچیں شاید صاحب، ہمیں مشکل آسانی نہیں دیکھنی، آپ دیکھیں آپ کی پوری نیکسٹ جنریشن تباہ ہو گئی ہے۔ اگر پہلے 10% بچے نہیں کرتے تھے ڈرگز، آج کل سکولز، یونیورسٹیز، کالجز میں، اور اس کا آپ دیکھیں کہ شرح کتنی بڑھ گئی ہے کہ لڑکیاں لڑکے کیا 10% آر ناٹ ڈوئنگ ڈرگز، the rest of them are doing drugs in one form or the other۔ اور اگر پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ایکسیس ایزی ہے، 10 روپے کی پڑیا سے لے کے 100 روپے تک میں تو آپ کو ڈرگز یہاں پاکستان میں مل رہی۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ مجھے اگر ایک عام انسان ہوتے ہوئے پتہ ہے کہاں ڈرگز مل رہی ہیں، تو کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نہیں پتا کہ ڈرگز مل رہی ہیں، ان کو ایمپریہینڈ نہیں کیا جا رہا؟ بارڈر چھوڑ دیں، آپ بارڈر سے اندر آ گئے تو آپ میرے خیال ہے بھول گئی ہیں کہ میں سائبر کرائم کے آپ ہیں۔ نہیں، میں اور جو ڈرگز کے حوالے سے بھی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم اگر اچھی طرح ریگولیٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں تو اٹ کین بی اے ویری یوزفل فار دا ٹریننگ آف اوور یوتھ، اور ان کی جو گرومنگ کے لیے ایک صرف ڈرگز سے ہی نہیں باقی چیزوں کے لیے بھی ان کو گروم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی صرف ایک اسکلفل پالیسی کی ضرورت ہے۔ آپ کے سجیشنز کیا ہیں اس سلسلے میں؟ کیسے ہاؤ دا چینج شوڈ کم اباؤٹ؟ کیونکہ ایکسپرٹ رائے تو ایکسپرٹ سے ہی لینی چاہیے۔ جی آپ بتائیے۔ جو چینج ہے اس کے لیے میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو پولیسنگ کا جو نظام ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے پاکستان کی، اس کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں جو فورسز آف چینج، جو پرانا سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ریزیلینٹ ہے اس چینج کے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ چینج آنی ضروری ہے، تو پھر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس کے جو سولوشنز کسی کے پاس نہیں ہیں، وہ سولوشن وہ ہمارے پاس ہے۔ وہ سولوشن ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال اور رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس والا جو ہے، وہ بڑا سمپل سولوشن ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے لی جائے، انہی سے پالیسیز بنوائے جائے، انہی سے ایکسپرٹ سے رائے لی جائے اور ایکسپرٹ سے لیجسلیشن میں تبدیلی لائی جائے، اور ریفارمز وہی لے کر آئیں۔ وہ ریفارمز لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کا جو نظام ہے بہت آبسولیٹ ہو چکا ہے، اس کو ہم جتنی جلدی اپنے سے اتار دیں گے، یعنی کہ اس کو اتنا ہی ہم جلدی ترقی کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں صرف یہ جو بیوروکریٹک، جو پوری دنیا میں مینیجرز آتے ہیں اور مینیجرز جو پروفیشنل مینیجرز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو بھی غلط لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام، ایک بلٹ ان چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اوپر جوڈیشری بیٹھی ہے اس کو اوور ویو کرنے کے لیے۔ اور اب تو ماشاءاللہ جوڈیشری ویسے بھی بڑی ایکٹیو اور بہت جسے کہتے ہیں کہ اسرٹیو ہیں، تو یہ بڑا اب پاکستان اس کے قریب جا چکا ہے۔ یعنی اب وہ چینج آنی بہت ضروری ہے۔ اب جتنی جلدی اس چینج کی طرف جائیں گے اتنی جلدی ہم ایسے اپنے مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو یہ ایکسپرٹیز موجود ہے کہیں نہ کہیں، صرف اس کو چینلائز کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک ایسی فورسز ہیں جو ہمیں، جو ڈیوائن فورسز ہیں، اور یہ جو ڈیوائن فورسز ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ہمیں صرف چینلائز کرنا ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں کو، کوئی بات لوگوں میں نہیں ہوتی، بات تو سسٹم میں ہے کہ اگر یہ سسٹم تھوڑا سا ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑے کچھ بیسک قسم کے اقدامات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، اگر سجیشنز کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پروفیشنل پولیس فورس نہیں ہے۔ میری جو بالکل ریلیونٹ بات، آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پروفیشنل پولیس فورس نہیں ہے، اور یہ پروفیشنل پولیس فورس اصل میں بنانی پڑے گی، اور اس کے وہ سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے دنیا میں۔ اب گورننس آ گئی ہے، بیوروکریسی اب ختم ہو چکی ہے۔ جو فائلوں کا جو نظام ہے، جو کلرک سے شروع ہو کر اور کلرک پر ہی ختم ہوتا ہے، اس کی اب پوری دنیا میں ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔
اب جو ڈیجیٹل جو سولوشنز ہیں اس کے ای گورننس جو ہے ایک تو اس کا ڈیلیوری بہت آسان ہے, بہت دور تک آپ بڑے ریموٹ ایریا تک وہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے. اب جیسے پہلے پاسپورٹ آفس ایک مثال ہے کہ پہلے پاسپورٹ آفیسز میں آپ نے دیکھا ہزاروں لائن, اب آن لائن پاسپورٹ بن سکتے ہیں. اب ایک بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں بھی بیٹھا ہوا شخص اگر آن لائن وہ بنا سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنی آسانی اس کی ٹیکنالوجی کتنی آسانی لا سکتی ہے. وہ پازیٹیو یوز آف ٹیکنالوجی, وہ پازیٹیو یوز آف ٹیکنالوجی ہے, اور اس کو اس کی جو ریزیلینس ہے وہ ہمارے خود ہی اپنے نظام میں ہے کہ ہمارا نظام اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے. ورنہ وہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں لوگوں کی, اور جو بیسیکلی وہ پاور وہ بیوروکریٹک پاور نہیں ہے, وہ بیسیکلی کلیریکل پاورز ہیں. وہ کلرکس اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں فائلوں پہ جو اس کو چلنے نہیں دیتے نظام کو جلدی. جو ایک کام ایک ای میل میں 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے, آپ یقین کریں کہ وہ اس لیٹر کو فائلوں میں اس کو کم از کم 2 ماہ لگتے ہیں. وہ ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک سے تیسرے ڈیسک پہ جاتا ہے. تو یہ جو اب پہلے تو موجود نہیں, پہلے ای میلز موجود نہیں تھیں, پہلے سیکیورڈ ای میل موجود نہیں تھے. اب یعنی اب یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ای میل از ناٹ اے ویری سیف میڈیم, جو لیکن سیف ای میلز بھی موجود ہیں, بالکل انکرپٹڈ ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے اندر بڑے بلٹ ان اس میں وی پی اینز ہیں, اس میں اور بڑی چیزیں تو وہ موجود ہیں. ہم ایک ایپلیکیشن وہاں سے چلتی ہے جو یہاں پر ہی کسی آفس میں سے چلتی ہے, ہمارے کسی سینئر آفس سے, اور آپ یقین کریں کہ اس کو یہاں تک پہنچتے 2 ہفتے لگتے ہیں ایک سٹی میں, اور اس 2 ہفتے میں شاید اس آفیسر کی پوسٹنگ بھی ہو جاتی. اسی طرح اگر کوئی دور دراز کا ہفتہ وہاں پر وہ 3 ہفتے میں بھی پہنچتی ہے, اور پھر وہاں سے اس کی اگر وہ جواب آتا ہے کہ یہ ہم سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ تو سائلوں کو چکر لگانے پڑتے ہیں, اور ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ نظام اس میں اس کے چینج میں کیا آپ مطلب جیسے کہ آپ سائبر کی یوزفلنس کو بہت قریب سے جانتے ہیں, ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی کرمنل سائیکالوجی کو جانتے ہیں کہ کیا کر سکتا ہے تو پھر فوائد تو ظاہر ہے کہ آپ بے انتہا. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ میں نے ایک پاسپورٹ کے اس کی مثال, اسی طرح ورچوئل یونیورسٹیز ہیں جی, ایجوکیشن کین بی میڈیسن میں آ گیا ہے, میڈیسن میں جی بالکل ریموٹ. مگر یہ ہماری بیوروکریسی میں سے یہ چینج کیسے آئے گا؟ یہ تو آپ دیکھیں نا انڈیویجول ایفرٹس ہیں کہ یہ یونیورسٹیز ورچوئل بن گئیں, لوگوں نے ہیلتھ کلینکس بھی پروموٹ کرنے شروع کر دیے, بہت سے اب ڈاکیومنٹریز بن کے اس موبائل فون پہ آپ بھیج دیں تو کہاں نہیں میسج پہنچ جاتی, اویئر ہو جاتا ہے ایک انسان. اب تو ہر آدمی کے پاس ایک فون ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ اب ہمارے جو ایک نظام ہے گورننس کا, اس میں کس طریقے سے چینج آئے گا, اور کہاں پہ یہ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو؟ آپ اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ کون ہائیسٹ آرڈر ہے اس میں کہ جس کو کہا جائے کہ بھئی اب اتنا کچھ ہے ہمارے پاس, ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اور پیپر ورک کو کم سے کم کیا جائے. جی اب تو پیپر لیس کرنسی ہے, پیپر لیس اکانومی ہے, پیپر لیس ایڈمنسٹریشن ہے. تو کیسے چینج آئے گا؟ آپ کیا تجویز اس کے لیے دیں گے؟ اس کے لیے پولیٹیکل ول, اور پھر یہ چٹکیوں میں ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بدلنا بہت جلدی ہو سکتا ہے, اور بڑے کم انویسٹمنٹ سے ہو سکتا ہے. بہت کم اس میں پیسے لگیں گے. ہم جتنا یہ خراب کر رہے ہیں اپنے, ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ہمارے پیسے تباہ ہو رہے ہیں, ہماری بیوروکریسی, اور وی ہیو ہیوج بیوروکریسی, بہت بڑا ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ گورنمنٹ پاکستان میں ٹو مچ گورنمنٹ ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے زیادہ منسٹریز ہیں, اس کے ڈویژنز ہیں, پھر یہ ہیں, پھر وہ ہیں. یہ ان کی آپ ایک عام انسان یہی سمجھ نہیں آتی کہ کس کو جا کے بتانے ہیں, بات ریلیونس کہاں رکھتی ہے اور کس منسٹری کے ساتھ ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک لاسٹ میسج آپ سائبر کرائم یا سائبر یوزفلنس کے بارے میں کیا دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ لاسٹ میسج تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سے, جو پروونشل گورنمنٹ سے میری پہلی تو سب سے کہ ایک تو اس کو فوری طور پہ کریکولم کا حصہ بنائیں, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سرفنگ کو نصاب میں فوری طور پر شامل کیا جائے, اور اس ضمن میں خاص طور پہ چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے, اور میں وومن آن لائن ہراسمنٹ کے بارے سے میری یہ رائے ہے کہ یہ اس کو
فوری طور پر اس کو پروونشل لیجسلیشن کی جائے. پروونشل لیجسلیشن پیکا از اے فیڈرل ایکٹ. تو خاص طور پہ جو سائبر کرائم کا یہ جو حصہ ہے اس کا پروونشل لیجسلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک خاطر خواہ تبدیلی آئے گی. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ بہت مفید باتیں کیں اور بہت مفید مشورے دیے, سجیشنز دیے, اینڈ آئی ہوپ کہ کسی صحیح لیول پہ جہاں پہ پولیٹیکل ول ہے اور جو کہ یہ چینجز لا سکتے ہیں وہ اس بات کو سن کے اس پہ دھیان دیں گے اور یہ چینجز پازیٹیوٹی کی طرف لے کے نیشن کو جائیں گے. تو ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم نے اس پورے پروگرام میں یہی ایک چیز دیکھی کہ لیجسلیشن کی کمی ہے. جہاں پہ اور بہت سی چیزوں میں لیجسلیشن کی کمی ہے اور بہت سے لیجسلیٹو ریفارمز آنے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے سائبر کرائم میں بھی ایک پروونشل ایکٹس کی ضرورت ہے, پروونشل پروملگیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک امپورٹنس دیں, پولیٹیکل ول اس کے لیے قائم کریں, اور جہاں جہاں جو لوگ اس میں چینجز لا سکتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں یہ پالیسی میکنگ ہے, پلیز ان سب سے گزارش ہے کہ اس کو دھیان دیجئے تاکہ ہمارا جو پوری ہماری قوم ہے, اسپیشلی ہماری یوتھ ہے اور جو ونڈریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں جیسے بچے ہیں یا ہماری خواتین ہیں جو گھریلو ہیں, جو بہت سی ایسی چیزوں میں پھنس جاتی ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں کہ یہ کرمنلز کس طریقے سے ان کو گھیر لیں گے. تو جیسا کہ ہمیں ہمارے آج کے گیسٹ نے بتایا کہ ہمیں اس کو اپنے کریکلم کا پارٹ بنانا چاہیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے, چھوٹے بچوں کو بھی, بڑے بچوں کو بھی, لڑکیوں لڑکوں دونوں کو, کہ کس طریقے سے سائبر کرائم ان کو افیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی پریونشن کیا ہے, کیونکہ کیور کو دیکھنے کے بجائے ہمیں پریونشن پہ زور دینا چاہیے تاکہ کوئی ایسے ہو ہی نہ واقعات جن میں ہمیں کوئی کرمنل افینس لانچ کرنا پڑے یا کہنا پڑے کہ جی اس کے کیوں پیش رفت نہیں ہوئی. تو کیوں نہ ہم پریونشن کی طرف آئیں, اپنی پوری قوم کو بتائیں کہ یہ اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں, کسی نہ کسی مشکل میں آ سکتے ہیں. تو سوچئے اور پلیز ان سارے پالیسی میکرز اور ان ساروں سے گزارش ہے جو کہ ہو کین میک اے چینج ان دس کہ پلیز اس پہ نظر ثانی کریں اور ہماری پوری ایک جنریشن بلکہ پوری قوم کو ایسے کرائم سے محفوظ رہنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.